نہ گفتگو سے نہ وہ شاعری سے جائے گا، عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ یاد رہے کہ جب حبیب جالب نے یہ شعر کہا تھا تو ان کا نام نہ فورتھ شیڈول میں ڈالا گیا تھا، نہ انہیں دہشت گرد، نہ انہیں اشتعال انگیز قرار دیا گیا تھا، نہ انہیں ایکسٹریمسٹ، نہ انہیں فشاری قرار دیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا محسن نقوی صاحب نے ایک دفعہ کا ذکر ہے جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوا کرتے تھے، ڈاکٹر یاسمین راشد کے متعلق بھی اسی طرح کی پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا تھا ان کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، ان کو تو میں معاف نہیں کروں گا، انہوں نے یہ کیا۔ وہ جب ذل شاہ مرحوم کی وفات کا واقعہ ہوا تھا تو کہ جی یہ سب کچھ ڈاکٹر یاسمین کر رہی ہیں اور انہوں نے اس کے قتل میں کی سازش میں ملوث ہیں اور یہ وغیرہ وغیرہ، اور پھر ان کے آئی جی صاحب میدان میں آ گئے تھے جن کو اب یہ لے گئے ہیں اسلام آباد اپنے ساتھ، اور بڑی کھینچا تانی کے بعد ایونچولی مریم نواز ناکام ہو گئی ہیں اور وہ آئی جی صاحب اب ایف آئی اے کے ڈی جی بن کر اسلام آباد پہنچ گئے۔ محسن نقوی صاحب نے آج وہی رویہ اپنی پریس کانفرنس میں علیمہ خانم کے متعلق اختیار کیا۔ پی ٹی آئی کے اندر کون سے لوگوں کی کیا اوپینین ہے، کسی دوسری جماعت کا کیا مطلب؟ کیا نون لیگ ایک ڈکٹیٹرشپ کا نام ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ڈیزالو کر دی گئی ہے؟ جو کچھ بلاول کے منہ سے نکلتا ہے اسی کا مطلب پیپلز پارٹی ہوتا ہے؟ کیا نون لیگ میں نواز شریف کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے اسی کا مطلب پی ایم ایل این ہوتا ہے؟ تو گویا پاکستان تحریک انصاف میں اگر بیرسٹر گوہر یا کوئی اور آدمی راجہ سلمان یہ سب لوگ الگ الگ اوپینین رکھتے ہیں تو اس سے کسی باہر والے کو کیا مسئلہ ہے؟ علیمہ خانم عمران خان کی بہن ہے اور سپوزٹلی وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، چنانچہ اگر ان کی اوپینین اور کسی دوسرے کی اوپینین نہیں ملتی یا جس کی بھی جو بھی اوپینین ہے، محسن نقوی صاحب کون ہوتے ہیں اگر علیمہ خانم یہ چاہتی ہیں کہ ان کے بھائی کا علاج ان کی مرضی کے ڈاکٹر سے ہو تو اس میں کیا برائی ہے اور کیا ان کو اس بات کا حق نہیں ہے؟ ظاہر ہے یہ حق انہیں حاصل ہے، ظاہر ہے نواز شریف کے ڈاکٹر ان کو دیکھتے تھے، ظاہر ہے آصف زرداری اپنے ڈاکٹر عاصم کے ہاسپٹل میں ہی رہتے تھے۔ جب یہ بتایا جاتا تھا قوم کو کہ وہ جیل میں ہیں تو اصل میں وہ کوئی لانڈی جیل کو ملیر جیل میں نہیں ہوا کرتے تھے، اصل میں وہ ڈاکٹر عاصم کے ہاسپٹل میں ہوا کرتے تھے۔ بین ہی اپنے شریف میڈیکل سٹی والے جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ لندن تک ہر جگہ جاتے ہیں، جہاں جہاں نواز شریف جاتا ہے یوں لگتا ہے کہ وہ سلے ہوئے ان کے ساتھ۔ اگر عمران خان کے خاندان کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خاندان کے ڈاکٹروں سے، ان کے شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹروں سے، چلیں باقی تو ساری دنیا کو چھوڑ دیں، غضب خدا کا، عمران خان کی اپنی بہن سرجن ہے، غالباً نیورو سرجن ہے یا بہرحال جو بھی سرجن ہے موسٹ پروبلی ڈاکٹر عظمیٰ خان، اس تک کو ایکسس نہیں ہے اپنے بھائی تک۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت یہ آنکھوں کے بیماری ہے اور آنکھوں کا ڈاکٹر ہونا چاہیے، اور جو آنکھوں کا ڈاکٹر پی ٹی آئی تجویز کر رہی ہے آپ اس کو نہیں ملنے دے رہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی کے لوگوں کو بلایا، بیرسٹر گوہر کو بلایا، اس نے علاج پر اعتماد کا اظہار کر دیا، علامہ راجہ ناصر عباس کو بلایا۔ او یار غضب خدا کا، یہ لوگ ہوتے کون ہیں؟ کیا یہ ڈاکٹر ہیں؟ یعنی یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی، اتنی دفعہ ہاسپٹلز میں داخل رہنے کا، مریضوں کے ساتھ بطور اٹینڈنٹ رہنے کا، صبح دوپہر شام بیماروں کو دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہاسپٹل کوئی تماشا گاہ ہو جہاں پر آپ راجہ ناصر عباس یا بیرسٹر گوہر یا دوسرے لوگوں کو بلا لیں کہ آؤ بھائی دیکھو تمہارے مریض کا علاج یا ایگزامینیشن ہو رہی ہے، تم آ کے تماشا دیکھ لو۔ یار یہ کوئی تماشے کی جگہ ہوتی ہے؟ ڈاکٹر نے علاج کرنا ہے، پی ٹی آئی کو آپ بیرسٹر گوہر کو آپ لے گئے، راجہ ناصر عباس کو آپ لے گئے آدھی رات کے وقت پم سے اٹھا کر، انہوں نے سمجھا کہ ٹھیک ہے یار، اپنا ان پارلیمنٹ ہاؤس کی قید سے اٹھا کر انہوں نے سمجھا کہ چلو ٹھیک ہے شاید ہمیں کوئی ڈاکٹر عمران خان کا تک رسائی مل جائے، کچھ مل جائے، لیکن انہیں نہیں ملا، انہیں ملوا دیا جی ڈاکٹروں سے جنہوں نے رپورٹیں دکھا دی۔ اور فیصل واڈا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ فیصل واڈا کی ویڈیو پتہ نہیں تازہ ہے کہ پرانی ہے، جو حامد میر صاحب کے شو میں بار بار منظر عام پر آ رہی ہے، سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ وفاقی وزیر پانی و بجلی تھے عمران خان کے دور حکومت میں تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی پلیٹلیٹس کی رپورٹ انہوں نے گھر میں بیٹھ کر تیار کی تھی خود، اور وہ کہتے ہیں کہ اس بات کے دو لوگ گواہ ہیں ان کے پاس، ایک میاں جاوید لطیف اور دوسرے سابق گورنر سندھ جناب زبیر عمر، اور دونوں لوگ تقریباً اس بات سے انکار کرنے پر تیار نہیں ہیں، آئیں بائیں شائیں کر کے ویل لیفٹ ویل پلیڈ ضرور کر دیتے ہیں، لیکن انکار کرنے پر دونوں کے دونوں لوگ ہی اس بات کو تیار نہیں ہیں، یکسر ریفیوٹ نہیں کر رہے۔ اور فیصل واڈا تو آپ کا اپنا آدمی ہے، گویا
اگر نواز شریف کی پلیٹلیٹس کی رپورٹ جعلی بن سکتی ہے عمران خان کے دور حکومت میں، تو پھر عمران خان کی آنکھوں کی بینائی کے 6/36 سے 6/9 ہو جانے کی رپورٹ جعلی کیوں نہیں بن سکتی؟ تو جو پی ٹی آئی کے ڈاکٹر فیصل سلطان اور جو دیگر لوگ ہیں، وہ اگر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی جب تک ہم ذاتی طور پر ایگزامن نہ کر لیں، ہم سرکار کی رپورٹ پر یقین کیسے کر لیں، ہمیں ذاتی طور پر ایگزامینیشن کی اجازت دی جائے، یہ بات نہیں کرنی. گویا وہ جو فیض صاحب نے کہا ہے نا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. غضب خدا کا آپ کو یہ اعتراض ہے. علیمہ خان نے ویٹو کر دیا، بیرسٹر گوہر یہ کہہ رہے تھے، علامہ ناصر عباس یہ کہہ رہے تھے. او یار جو بھی کہہ رہا تھا، بات یہ ہے ہی نہیں کہ آپ کسی آدمی کو جا کر رپورٹیں دکھا دیں اور کہو کہ یہ رپورٹیں مان لو. اچھا وہ رپورٹیں کیوں مانیں؟ ہمیں ایک بات بتائیں، بیرسٹر سلمان صفدر کو آپ نے سپریم کورٹ کے حکم پر وہ میکس کورائی بن کر گئے، ادھر جا کر سیل کا معائنہ کیا، اور ایک ایسے سیل کا معائنہ کیا جس میں اس وقت عمران خان موجود نہیں تھے. اب کیا پتا کہ وہ سیل عمران خان کا ہو ہی نہ. اگر اس سیل میں عمران خان موجود ہوتے اور عمران خان تصدیق کرتے کہ ہاں یہ میرا ہی سیل ہے جو تمہیں ان لوگوں نے دکھایا ہے اور میں یہیں رہتا ہوں اور یہاں جو سہولیات ہیں وہ مجھے حاصل ہیں، تو بات ٹھیک تھی. لیکن آپ نے ان کی عدم موجودگی میں خان صاحب کو آپ نے جیل کے کانفرنس روم میں بٹھایا، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ساتھ بیٹھے اور آپ بیرسٹر سلمان صفدر کو لے گئے وہاں. اس کے بعد آپ نے کہا جی بشرا بی بی سے ملاقات ہے، وہ بھی کانفرنس روم میں ہوگی، آپ یہاں سے چلے جائیں. اور جتنی دیر بیرسٹر سلمان صفدر کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ دونوں موجود رہے کمرے میں، علیحدگی میں ملاقات نہیں ہوئی. یعنی آپ کو ڈر صرف اس بات کا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو علیحدگی میں اپنے کسی بندے سے کوئی بات کرنے کا موقع نہ مل جائے. چنانچہ نہ تو آپ عمران خان کے ایگزامینیشن میں اس کے ڈاکٹروں کو آنے دے رہے ہیں تاکہ امپارشل قسم کی انکوائری ہو جائے، آپ کے ڈاکٹر اپنی رپورٹ دے دیں گے، عمران خان کے ڈاکٹر اپنی رپورٹ دے دیں گے، دونوں رپورٹس کورٹ کے سامنے رکھ دیجئے گا، کورٹ فیصلہ کر لے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. لیکن نہیں، آپ پوائنٹ سکورنگ میں لگے ہوئے ہیں، چکر بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، گیڑا دینے میں لگے ہوئے ہیں، قوم کو بہلانے میں لگے ہوئے ہیں. اور اس سارے بلڈ اپ کا صرف ایک مقصد ہے کہ اب جہاں جہاں دھرنے جاری ہیں، پشاور ہائی کورٹ سے آرڈر بھی لے لیا ہے سرکار نے، ان کو اب ختم کر دیا جائے گا. محسن نقوی صاحب نے دھمکی بھی دے دی ہے. میرے منہ میں کافی ساری خاک. ایک اور 26 نومبر ایک اور جو مرید کے والا سانحہ تھا، یا ایک اور سانحہ ماڈل ٹاؤن، جن تینوں باتوں کا سہیل افریدی بار بار ذکر کر رہے ہیں، وہ شاید ایک مرتبہ پھر محسن نقوی صاحب نے پلان کر لیا ہے. محسن نقوی صاحب تو اب ماشاءاللہ ماسٹر ہو گئے ہیں اس کام کے. بندے تو وہ ایسے مار دیتے ہیں جیسے میں اور آپ گاجر مولی نہیں چھین سکتے. چنانچہ بڑے آسانی سے اب وہ کسی بھی جگہ، بھلے ثوابی انٹرچینج پر، بھلے ڈی چوک میں، بھلے کے پی ہاؤس کے سامنے، وہ جہاں بھی یہ کارنامہ کریں وہ یہ کارنامہ کرنے والے ہیں. لہٰذا پی ٹی آئی کے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ الرٹ رہیں. اور ان کے بس میں ویسے ہے کچھ نہیں، کیونکہ جس طرح 4 کی ٹولیوں میں وہ بیٹھے ہیں اور اس کو اپنے والوں احتجاج اور دھرنا کہتے ہیں، یہ محض مذاق کے علاوہ کچھ ہے نہیں. جو شروع میں عرض کیا تھا کہ عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا، فیکٹ یہی ہے. اب چاہے آپ دیکھ لیں کہ فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی ہو، چاہے آپ دیکھ لیں کہ ایران اور اسرائیل کی لڑائی ہو، تو اگر آپ عصا اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں تو فرعون چلا جائے گا یا ٹل جائے گا. جیسے کہ اسرائیل کچھ دیر کے لیے ایران کے بیلسٹک میزائل کھا کر ٹل گیا. لیکن اگر آپ عصا اٹھانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، جیسا کہ اس وقت ایران کی بیلسٹک میزائل کی جو صلاحیت ہے وہ آج ہونے والے جنیوا مذاکرات میں شامل ہے، جس میں عباس عراقچی کے سامنے مارکو روبیو کا ٹاپ مطالبہ اب یہی ہے کہ ایٹمی صلاحیت تو ہم نے تمہاری ختم کر ہی دی ہے، اب جو یورینیم افزودگی کی صلاحیت تمہارے پاس ہے کہ تم 2 4 6 سال میں یورینیم افزودہ کر سکتے ہو، وہ صلاحیت بھی ختم کر دو، اور جو بیلسٹک میزائل بنانے کی کیپیسٹی ہے وہ بھی ختم کر دو. بین ہی پاکستان تحریک انصاف کے جو 4 لوگ پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ اگر دھرنے پہ بیٹھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو وہ صلاحیت بھی ختم کرنی ہے. یہ محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس صرف ایک پریپریشن ہے، ایک میک اپ ہے، ایک فیس سیونگ ہے، یہ صرف ایک جواز ہے جو رکھا گیا ہے قوم کے سامنے. اور اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ناکے پر چکری انٹرچینج پر شاید کسی جگہ پر جب وہ جا رہی تھیں تینوں بہنیں خان صاحب کی، ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین بی بی اور علیمہ خانم، تو ان کو روک لیا گیا ہے اور مبینہ طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے. ہو سکتا ہے ہر منگل کی طرح وہ رات کو 10-12 بجے انہیں چھوڑ دیں کسی نامعلوم کسی گمنام سڑک پر لے جا کر تینوں بوڑھی عورتوں کو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ
ان کو قید کر لیں. لیکن لگتا یہی ہے کہ جس طرح ڈاکٹر یاسین کے متعلق جب محسن نقوی صاحب نے گفتگو کی تھی اور اس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا, تو اب کم از کم علیمہ بی بی کو تو فوراً گرفتار کر لیا جائے گا. اور پھر جو لوگ ڈیل کے ڈھول تماشے بجا رہے تھے, ڈھول تاشے بچا رہے تھے, پھر ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں یہ ڈیل کا معاملہ نہیں تھا, اصل میں تو یہ ایک اور عمران خان کی فیملی ممبر کو گرفتار کرنے کا معاملہ تھا. اور اگر معاملہ یہیں رک گیا تو یہ بھی بڑی بات ہوگی, ورنہ لگتا نہیں ہے کہ اب محسن نقوی صاحب پارلیمنٹیرینز پر اسلام آباد میں یا کارکنان پر ثوابی انٹرچینج میں پر کسی بھی جگہ گولیاں چلانے سے باز آئیں گے.